الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد وہ لوگ جنہوں نے خود کر اس چمن کو زینت بخشی ہے وہ لوگ جنہوں نے خود کر اس چمن کو زینت بخشی ہے دو چار سے دنیا واقف ہے گمنام نہ جانے کتنے ہیں معزز سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ملک کی 80ویں یوم آزادی کے موقع پر ہمارا اور آپ کا جمع ہونا ان مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت میں پیش کرنے کے لیے سلام پیش کرنے کے لیے جنہوں نے انگریزی سامراج سے اس عرض وطن کو آزاد کرانے کے لیے وہ تمام تر قربانیوں کو پیش کی جن کو تاریخ کے باب میں سنہرے الفاظ سے رقم کیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہم سلام کرتے ہیں دیش کے ان مہاپرشوں کو، پروجوں کو، قوم کے ان دیالوں کو اور سرفرشتوں کو جنہوں نے خون کی ندیاں بہا کر کانپوریوں میں اپنی قیمتی زندگی وقف کر کے پھانسی کے پھندوں کو چون کر طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتوں کو برداشت کر کے اللہ کے کرم سے اس ملک میں آزادی کا سورج شروع کروایا۔ کون تھے وہ لوگ جو انگریز جیسی ظالم جابر طاقت کے سامنے شیشہ ملائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے؟ کون تھے وہ لوگ جو انگریزوں کو اس ملک میں چین سے لڑے نہ دیا؟ کون تھے وہ لوگ جن کی جدوجہد کے آگے انگریز جیسی سپر پاور طاقت بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے؟ حضرات گرامی، جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو کوئی کہے گا ہندو تھے، کوئی کہے گا مسلم تھے، کوئی کہے گا سکھ تھے، کوئی کہے گا عیسائی تھے۔ ملک کے اندر جتنے طبقات ہیں ان سے متعلق اپنے اپنے طبقے کا نام لیں گے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہندو ہوں گے، مسلم ہوں گے، سکھ ہوں گے، عیسائی ہوں گے، مگر سچائی ہے کہ وہ سچے بھارتی اور وفادار وطن تھے۔ محترم حضرات، آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہم سلام کرتے ہیں جنہوں نے خون کی ندیاں بہا کر اپنی قیمتی زندگی وقف کر کے پھانسی کے پھندوں کو چون کیا۔ آئیے ہم سب مل کر آیت کریں کہ بزرگوں کی قربانیوں کی خاطر ملک ہندوستان کے ہر فرد کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ وطن کے جانی سے